سب یہی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، کوئی غلط نہیں کہتا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی اور اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ ہے۔ ہم دو پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے، ہم نے فجر بستر میں گل کر دی، عشاء تھکان میں گل کر دی، عصر جو ہے کاروبار میں گل کر دی، اور پھر کہتے امام صاحب سے دعا کریں 2 وقت کی پڑھتا ہوں اور بھی 3 وقت کی میری عادت بن جائے۔ تو آپ کو تحفہ تو اللہ نے حضور کے ذریعے 5 وقت کی پہلے تو دیا تھا، 50 وقت کا تحفہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 5 ہو گیا، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ لیکن میرے کریم کی مہربانی پر قربان اور اس کے کرم پر قربان کہ پڑھو گے 5 ثواب ملے گا، 50 کا ثواب۔ تو جو متقاضی ہوتا ہے وہ ایک وقت کی نماز کا پابند نہیں ہوتا، وہ 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، قائم کی بات یہ جیسے تیسے والی بات نہیں، شرائط نماز کا اہتمام، فرائض نماز کا اہتمام، واجبات نماز کا اہتمام، طریقہ نماز کا اہتمام، اور نماز جب پڑھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے اپنے رب کی یاد کے اندر اور محبت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جسم کہیں ہوتا ہے اور دل کہیں ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک مکمل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو۔ ہمارا دل کہاں ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر ایک بڑی تعداد علماء کی موجود ہے۔ وادی نور میں آپ نے دیکھا ہوگا تو عظیم علماء کو جن کی 50 سالہ سے زیادہ خدمات پر ایک کو داعی اسلام اور ایک کو سفیر اسلام کا ایوارڈ دیا گیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس سے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا؟ آپ جانتے ہیں دونوں امام ہیں۔ حضور مفکر اسلام بھی آج برطانیہ میں امامت کرتے ہیں، اور رئیس المفسرین بھی آج امامت کرتے ہیں، اور دونوں کی اولاد کیپیبل ہے، لاکھوں دونوں کی اولاد کماتی ہے۔ وہ چاہیں تو گھر بیٹھ جائیں، عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی، دونوں 75 کراس کر چکے ہیں، ایک کی 83 سال کی ہے، ایک کی 80 سال کی ہے۔ پر نماز کے اندر میں نے جب جانے کی کوشش کی تو پتا چلا ہاں گھر بیٹھ کر کھا تو سکتے ہیں، لیکن جماعت کا ثواب ملے گا کہاں؟ تو جب جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے تو پھر کیوں مصلی چھوڑیں؟ زندگی تو مصلی پر گزر گئی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس بھی مصلی ہی پر نکلے، اس لیے ہم نے امامت نہیں چھوڑی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یاد رکھو، نماز کی طرف پڑھو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے یہی قریب میں چوپاٹی ہے، آپ چوپاٹی پہ ٹوپی پہن کر امامہ پہن کر تو نہیں جائیں گے، وہاں جو جانا ہوگا یا سوئمنگ پول کے لیے جس کو جانا ہوگا، بیچ پہ جس کو جانا ہوگا وہ برمونڈا پہن کر کے جائے گا، اور مسجد میں جو برمونڈا پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، شارٹ پینٹ پہن کر کے نہیں آئے گا، یہاں آئے گا تو کرتا پاجامہ پہن کر کے آئے گا۔ نادانوں مجھے بتاؤ، جہاں جانا ہے وہیں کے اعتبار کا لباس پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا کپڑا پہنتے ہو، وہیں کے اعتبار کا انداز اختیار کرتے ہو، تو جب تم اللہ کے گھر میں آ ہی چکے ہو تو پھر دوسرے جھمیلوں کو ساتھ میں لاتے کیوں ہو؟ سب کو باہر رکھو، تھوڑا سا وقت میرے رب کے لیے دے دو، توجہ ہو تو اس کی طرف، خیال ہو تو اس کی طرف، دل لگا ہو تو اس کی طرف، اور یہ تصور قائم کر لو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں ہیں،
پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ عز و جل ایسا شیخ عطا فرمائے جس شیخ کے اندر جتنی خوبیاں شریعت کے اندر بتائی گئی وہ ساری خوبیاں موجود ہوں، یقیناً ان کا احترام ضروری ہے، لیکن سنو، اگر سب سے زیادہ آج کے جیو میں انکساری کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو وہ میرے معبود کی بارگاہ ہے، پالنہار حقیقی کی بارگاہ ہے، ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو اور اس تصور سے نماز پڑھو، وہ دیکھ رہا ہے، اور جب تمہاری عطائیں اسے پسند آ گئی تو یہ پروردگار جل جلالہ تمہاری ایک نماز کے ذریعے تمہیں وہ بلندی عطا کر دے گا جس بلندی پر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ پہنچا سکتی ہے اور نہ تم کو اس بلندی سے کوئی گرا سکتی۔ نماز کی طرف جو کام جب کا ہے جیسا ہے ویسا کرو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اثر کو قبول کرو، جب اللہ کی کتاب سنو تو یہ تصور کرو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا، ہمارے مائیں مجھے برحق نے فرما دیا۔ جب اس تصور کے ساتھ، جب اس یقین کے ساتھ، جب اس اطمینان کے ساتھ، جب اس توجہ کے ساتھ اپنے مالک کا کلام سنو گے اور اس کے اثرات کو دل میں قبول کرو گے تو پھر وہ پالنہار حقیقی کس طرح سے راضی ہوگا، اس کی ذات ساری تفصیل سے پاک ہے۔ میں صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، اگر ماں کی بات مان لو تو ماں خوش ہو جاتی ہے، باپ کی بات مان لو تو باپ خوش ہو جاتا ہے، استاد کی بات مان لو تو استاد خوش ہو جاتا ہے، اگر خدا کی بات مانو گے خدا خوش نہیں ہوگا۔ باپ دے دے کے کیا دے گا؟ جو 4 روپے جو 5 کروڑ دے دے گا، استاد دے کر کیا دے گا؟ دعائیں دے دے گا، ماں دے کر کے کیا دے گی؟ دعائیں دے دے گی، اور اگر خدا راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی خوشیاں وہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مانو اس کی بات کو، اگنور مت کرو، نظر انداز مت کرو، اس کے فرمان کو دلوں دماغ کے اندر محفوظ کرو۔ وقت اتنا نہیں کہ میں قرآن کی اثر انگیزی کی داستان آپ کے سامنے پیش کر سکوں، واقعات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حقیقت یہ ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تاثیر اگر کوئی قبول کر لے اور اس کے دل میں اللہ کی کتاب کے اثرات پیدا ہو جائیں تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اس کتاب کے اثرات ہم سے قبول کرنے سے بے توجہی بنتی جس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی اس کتاب کا اثر قبول کرنے والوں نے کس طرح سے قبول کیا؟ وہ امام اعظم جنہوں نے اب جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس ہے، 6,000 قرآن مقدس جس جگہ آج مزار وہاں پر انہوں نے تلاوت کی، اس جگہ پر 6,000 قرآن مقدس، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے بارے میں ہمیں بھی تھوڑا سا اطمینان ہو جائے جو بخشش کا سامان بن جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جس عمل پر مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میرا مولا مجھے بخش دے گا، وہ عمل بس اتنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جو 6,000 قرآن مقدس جس جگہ پر آج ان کا مزار اقدس موجود ہے وہاں انہوں نے ختم کیا، جانتے ہیں ایک رات مسجد میں نماز کے لیے پہنچے، امام نماز پڑھا رہے تھے، امام نے قرآن مقدس تلاوت اور سورہ زلزال پڑھا، امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت جس کے اندر آتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام اعظم سنے داروں کا دار ہونے لگے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ جب نماز ختم
وقت ہوئی اور سارے مصلی مسجد سے نکل گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے خادم سے کہا کہ آج کی رات مجھے مسجد میں رہنے دو، میں پوری رات آج مسجد میں رہنا چاہتا ہوں، تم باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ۔ خادم نے مسجد کے باہر سے تالا لگا دیا، امام صاحب اندر ہی رہے اور پوری رات امام صاحب نے نماز میں خرچ کی۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا اور خادم نے مسجد کا دروازہ کھولا، کھول کے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے، امام اعظم مسجد کے کنارے پر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کے صرف اتنا کر اے اللہ تو نے اگر نعمان کو بخش دیا تو یہ تیرا بہت کرم ہوگا، اے اللہ اگر تو نے نعمان کی مقصد پر بازی تیرا بہت کرم ہوگا۔ اتنے میں وہ خادم قریب پہنچا، امام اعظم نے محسوس کر لیا کہ کوئی آیا ہے، دیکھا اس کو اور دیکھنے کے بعد اس سے فرمایا سنو جو تم نے دیکھا ہے کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر، وہی جو ہوتا ہے اپنی ولایت چھپایا کرتا ہے، چھپایا نہیں کرتا۔ یہ کیسے اللہ کے ولی تھے، رات بھر عبادت میں گزری اور نیکی تو آدمی دکھایا کرتا ہے، بتایا کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، دو آیتوں نے امام اعظم کو پوری رات عبادت کے لیے آمادہ کر دیا۔ ہم پورا قرآن سننے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوڑتے اور ہماری زندگی عبادت و ریاضت کے اندر گزرتی نظر نہیں آتی۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑے عظیم ولایت کے مقام پر فائز تھے، جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے والوں نے عوام کا جتنا پیسہ لیا ہو ان سارے پیسوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ کیا اولاد تھی اور کیا تربیت تھی، اللہ اکبر۔ پلان بنا تو پھر تو ظہر کی نماز کے بعد آرام کریں گے، قیلولہ کے بعد اٹھیں گے، عوام میں اعلان ہوگا، سب آئیں گے پیسہ لے کر کے جائیں گے۔ 18 سال یا 16 سال کے بیٹے سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مشورہ کیا، پوچھا بیٹے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں دوپہر کے بعد اور اس کے بعد جن کا پیسہ نکلتا ہے اور جن کا پیسہ لیا گیا تھا ان کو لوٹا دیا جائے اور میں اس کے بعد ان کے اعلان کر دوں گا۔ بچے نے کہا نہیں ابا، اسی وقت آپ اعلان کر دیجیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا بیٹے تم اتنی جلدی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو برجستہ بیٹے نے کہا کیا ابا جان عصر تک آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ کیفیات، یہ حالات سے ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، زندگی کو سیدھی روش پر لے کر کے جاؤ۔ وہ سارے قوانین جو اللہ عز و جل نے اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے، تجارت و معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائے، ان سارے قوانین کو اپناؤ، تبھی جا کر دنیا اور آخرت میں سرخری حاصل ہوگی۔ دو چیزیں آج سیکھ کر کے اٹھو، پہلی چیز قرآن پر عمل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل۔ اس لیے کہ ان دو چیزوں کو تم نے عمل کا ذریعہ بنا لیا تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو میرے قریب نے فرمایا، رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو جھکائے۔ پروردگار آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔